السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہے الحمدللہ۔ بڑے دنوں کے بعد فائنلی آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، موقع دیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، تو جلدی جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم پھر تھوڑی سی اللہ کو یاد تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں، تھوڑی سی زندگی پہ بات کر لیں، تھوڑا سا مسئلوں پہ بات کر لیں، زندگی کو کیسے واپس اپنے اللہ کے قریب کریں۔ یار اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کا صرف سوچ لیں نا پکے دل سے، تو یقین کریں جب طفل جیسا انسان جس کو لڑکیوں کی عادت تھی کپڑوں کی طرح لڑکیاں چینج کرتا تھا، جب وہ توبہ کر سکتا ہے نا اور اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس سٹیج تک ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن بات وہی ہے یار کہ اللہ میٹر نہیں کر رہا ہماری لائف میں، اللہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہم اللہ کے بغیر خوش ہیں۔ سارے کام ہو رہے ہیں نا پیسے سے، سارے کام کر رہے ہیں نا ہمارے ماما پاپا، سب ٹھیک چیزیں ہو رہی ہیں نا یار، پک اینڈ ڈراپ ملی ہوئی ہے، یونیورسٹی جا رہے ہیں، فرینڈز ہیں، اپنے پیسے نہ ہو تو کوئی کھلا پلا دیتا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی؟ ہاں جب پریشان ہوں گے تو نکال لیں گے جانے مازوں کو، بچھا لیں گے، رو لیں گے اللہ کے سامنے، ویسے تو نہیں یاد آنا اللہ نے۔ کیا کتنی ایک عجیب چیز ہے یار ہمارے اندر، قسم سے اتنی قیمتی زندگیاں 2-4 چیزوں کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، اتنی قیمتی زندگیاں جس سے ہم نے جنت بنانی تھی صرف 5 مرلے کا گھر بنا کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وفائیں اللہ نے ڈالی ہے ہمارے اندر، لیکن یہ وفائیں یوز ہونی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، جنہوں نے گردنیں کٹوا دی لیکن اسلام کا حق ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وفائیں کرنی تھی، لیکن ہم کن کے لیے وفائیں یوز کر رہے ہیں؟ جو تھوڑا سا دکھنے میں ڈیشنگ ہے، 2-4 انگلش کے ورڈز پراپر طریقے سے بول لیتا ہے، یا جس کے پاس تھوڑی گاڑی شاڑی ہے، یا دھن دولت پیسہ ہے، یا معاشرے میں تھوڑی سی اس کا کوئی مقام ہے، یا کوئی پوسٹ سوچ کا اقدار ہے، یا کوئی اونچے لیول پر ہے، ہم اپنا آپ بچھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں صرف اور صرف ان کو متاثر کرنے کے لیے کہ ان کی دوستی مل جائے، ان کی اٹریکشن مل جائے، ان کی زندگی میں کوئی ایک جگہ مل جائے ہمیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کھاتے میں آئیں گے؟ حضرت بلال کس کھاتے میں آئیں گے؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی باتوں پر یقین کیا جائے، ان کی باتوں پر رویا جائے، سوچا جائے، غور کیا جائے، فکر کی جائے، اعتبار کیا جائے ان پر؟ زبان سے دعووں کا نام نہیں ہے محبت، دل کے ارادوں کا نام ہے، ایکشنز کا نام ہے، زندگی بدلنے کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے، اندھے یقین کا نام ہے محبت۔ وہ محبت جو صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو پھر ثابت بھی کیا، جب نبی نے کہا کہ بھائی جان چاہیے تمہاری اسلام کے لیے، تو پیچھے نہیں ہوئے، آگے آئے، یا رسول اللہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اپنے اللہ پر، اسلام پر، حکم کریں کہاں جانا ہے، کس سے لڑنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، بتائیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے جان حاضر۔ اور ہمارے یہ سو کالڈ لورز، بیبی تمہارے لیے یہ کروں گا، بیبی تمہارے لیے وہ کروں گا، اور اس نے پوری دنیا برباد کر دی ہے، اسلام کی واٹ لگا دی ہے، زندگیوں کی واٹ لگ چکی ہے، اور ہم ابھی بھی خدا کی قسم اپنے حالتوں پہ ہمیں ابھی بھی رونا نہیں آتا، ابھی بھی ہم خوش ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ یار ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے جذبے ہی نہیں ہے، کوئی خوشی ہمیں خوش کیسے کر سکتی ہے؟ یار ہمارے لیے ہمارے دلوں سے ایمان کے جذبے تک کھینچ لیے گئے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ دھن دولت عزت شہرت ہمیں خوش کرے گی؟ چھوڑنا یار، یہ تو قربان کرنے والی چیز ہے اللہ پر، اور انہیں چیزوں کو ہم کلیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کتنی بگڑ چکے ہیں ہم یار، سمجھانے والے بہت ہیں، یقین کریں سمجھانے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، خود گنہگار ہوں گے، خود برائی میں انوالو ہوں گے،
خود اللہ کے منکر ہوں گے لیکن دوسروں کو سمجھائیں گے. ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے. ہم جیسے رہنا چاہتے ہیں بس ویسے خوش ہیں. ہم اللہ کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, ہم نبی کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, ہم قرآن کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, لفٹ ہی نہیں دے رہے. یقین کریں, جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں 20 سالوں سے گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں, گناہوں میں, غفلتوں میں اور گزر رہی ہیں, اور فکر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ہو کر ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں, اور ہم بندے ہو کر, ناچیز بندے ہو کر اللہ کو سمجھنا نہیں چاہ رہے. اللہ کہہ رہے سبح للہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, اللہ کو یاد کرتی ہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہے. تم نہیں کر رہے تو اٹس اوکے, فائن, کوئی بات نہیں, نہ کرو. تمہارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں تمہیں بے جان نظر آ رہی ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق یہ چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں اپنی اپنی ہیبت میں. تم ان کو بھلے بے جان سمجھتے رہو, ہاں ٹھیک ہے, سائنس کہتی ہے بے جان ہے, اوکے فائن, مان لو سائنس کی تھیوری کو. اللہ کی بات نہ ماننا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کر رہی ہے, اور پھر اپنے گریبان میں نہ جھانکنا کہ یار تمہارے کمرے میں پڑا ہوا ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کو یاد کر رہا ہے, لیکن تم اشرف المخلوق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو. کبھی بھی رونا مت اس بات پہ, کبھی بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر نا اپنے بارے میں اپنے گریبان میں جھانکنا مت کہ جن چیزوں کے پیچھے تم پاگل ہو وہ چیزیں ہیں ہی اللہ کی, اور تم اللہ کے نہیں ہو پا رہے. یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ ایسی تھاٹس ہیں, یہ آیتیں صرف آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں اتری, یہ آیتیں صرف اور صرف ثواب کے لیے نہیں اتری اس دنیا میں. ان آیتوں نے حضرت عمر کی زندگی بدلی ہے, ان آیتوں نے حضرت علی کا ایمان پختہ کیا ہے, ان آیتوں نے حضرت بلال کو بڑے بڑے ظلم اپنے جسم پر سہنے کے لیے مجبور کیا ہے, اسٹرینتھ دی ہے, اور تمہیں یہ آیتیں ابھی تک بدل نہیں پا رہی. ثواب کی نیت سے رکھ لو اونچی جگہ پہ قرآن, ثواب ملے گا, برکتیں آئیں گی, شیطان گھر سے دور ہوگا. بس یہ چیزیں میٹر کرتی ہے تمہارے لیے. دنیا میں اگر تمہیں کوئی کہے کہ بھائی 10,000 لے لو, لاکھ کو چھوڑو, تو تم کہو گے میں پاگل ہوں جو 1 لاکھ کو لات ماروں, 10,000 کے پیچھے زندگی گزاروں. تو تم کیوں چھوٹے چھوٹے ثوابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, بڑے کام کیوں نہیں کرتے, بڑی چیزوں کو گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ ابھی تک نماز میں کنفیوز ہو, ابھی تک کلمے میں کنفیوز ہو, ابھی تک اللہ کی یقین میں کنفیوز ہو, اللہ کی رحمت سے کنفیوز ہو. کیوں؟ ایکشنز کب آئیں گے زندگی میں؟ 60 سال گزر جاتے ہیں, انسان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. 20 سال کی جوانیاں گزر جاتی ہیں, انسان ڈھنگ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے جائزہ لے لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جائزہ لے لے, اور تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے خود ہی محاسبہ کر لو کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے پوچھنا پڑے اور تمہیں اللہ کو حساب دینا پڑے. تم آج اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو گے, اس سے کل کو حساب میں آسانی ہوگی اور قیامت کے دن بڑی پشیمانی سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الحاقہ آیت نمبر 18, جس روز اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوگی. ایک سوچ بھی تم نہیں چھپا سکو گے اللہ سے. جو تم دنیا میں سوچو گے اللہ کے سامنے وہ پاؤ گے. تم تو بھول جاتے ہو نا, اللہ بھول سے پاک ہے. ایک عمل بھی نہیں چھپا پاؤ گے اللہ سے. زنا تو بڑے لیول کا گناہ ہے, بے حیائی, ناچنا گانا, علل اعلان گناہ کرنا, یہ تو بڑے لیول کے گناہ ہے. وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی تم اپنے سامنے دیکھو گے, اور اسی طرح اپنی نیکیاں بھی دیکھو گے. گناہوں کو چھوڑنا, توبہ کرنا, یہ تو بڑی نیکی ہے. اس پہ تو آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل ہوگا. تو تم چلتے چلتے سبحان اللہ کہو گے, جو دل ہی دل میں تم اللہ کے لیے محبت کے جذبے پیدا کرو گے, یہ بھی ان چیزوں سے بھی واسطہ پڑے گا. تو کوئی بھی عمل تمہارا پوشیدہ نہیں رہے گا جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. اب مجھے بتاؤ, اگر میری زندگی میں, میرے دل میں اس بات کا یقین اتر جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر میرا ایک بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا, تو میری کیا جرت, میری کیا مجال کہ میں گناہ کروں. ایکچولی میں بے یقینی ہمیں گناہوں کے دلدل میں لے جاتی ہیں.
اللہ کو بھلا دینا ہمیں بڑی بڑی گمراہیوں کے حوالے کر دیتی ہیں. اللہ کو زندگی سے نکال دینا, اللہ کو یاد ہی نہ کرنا, اللہ کو لفٹ ہی نہ دینا, یہ کیفیات انسان کی زندگی کو اندھیروں کے حوالے کر دیتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے ناچ گانوں کو دیکھتے ہیں, لیکن جو اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, اس کو ڈھنگ سے سنتے بھی نہیں ہیں. یہ ہے ہمارا حال. ڈیلی بیسس پر جو لوگ اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہیں شوقین نظروں کے ساتھ, بھوکے شکاریوں کی طرح اپنی نظریں ان کے جسموں پر جما لیتے ہیں, لیکن وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں اونچی سی جگہ پر رکھا گیا ہے, روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے, کبھی بھی اس کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے, کبھی بھی اس کی آیتوں کو پڑھتے نہیں ہیں, ان آیتوں سے اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتے نہیں ہیں. ان آیتوں کو جیسے کہ ہم آتے ہیں نا کوئی لور شور کا میسج ہمارے ان باکس میں, تو قیمتی کام بھی اس وقت, امپورٹنٹ کام بھی اس وقت امپورٹنٹ نہیں لگ رہا ہوتا, اور رپلائی کرنا فرسٹ پیورٹیز بن جاتی ہے. کبھی بھی قرآن کی آیتیں اس شوق سے نہیں پڑھتے ہم کہ یار اللہ کے میسیجز ہیں, اللہ نے ساتویں آسمان سے اتارے, عرش سے اتارے, دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے, جاننے کی کوشش تو کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں. لوگوں کی تو بڑی باتیں سنتا ہوں, دیکھو یار اللہ کیا کہتے ہیں. تو اللہ تم سے یہی کہتے ہیں, لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے, تمہاری نہیں ہے. تم جن پر تمہارا یقین ہے ان کی بھی نہیں ہے. جو بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں ان کی بھی نہیں ہے. جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز بنے پھرتے ہیں ان کی بھی نہیں ہے. جن کے پاس دھن دولت دنیا فیم کلیم ہو چکی ہے, جو لوگ اویل کر چکے ہیں, ان کی بھی نہیں ہے. جو یہ کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, جیسے کہ فرعون نے کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں, انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, میں اللہ ہوں, اس کی بھی بادشاہت نہیں ہے. وہ قارون جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی, جانوروں پر لادی جاتی تھی, وہ بھی بادشاہ نہیں ہے. اتنا خزانہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے. کتنے پیسے ہے تمہارے پاس؟ ارب, 2 ارب, 3 ارب, 4 ارب, 10 ارب, بس. ہاں, یوز کتنا کرو گے؟ ہارڈلی ٹو ہارڈلی 1 ارب. تب تک 60-70 سال تک بس یہ گیم ہے تمہاری. کیا کرے؟ پھر تم مومن نہیں ہو, پھر تم اللہ کے پجاری نہیں ہو, پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلیور نہیں ہو. فار یور کائنڈ انفارمیشن, تم ایک دنیا دار ہو, تم ایک دنیا اور نفس کے پجاری ہو. وہ نفس کہ جو انسان کو اگر گمراہ کرنے پر اتر آئے تو ٹاپ لیول کا گمراہ بنا دیتا اسے. ہاں, تمہاری زندگی میں اب صرف گناہ آئیں گے, بے حیائیاں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اپنے لیے کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرو, آج بیٹھ کر, اب بھی بیٹھ کر, کہ مجھے میرا اللہ چاہیے. ایک دفعہ, جس طرح تم کھانے کو اپنی ضرورت سمجھتے ہو, گاڑی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہو, حالانکہ یہ مٹیریلسٹک چیزیں ہیں, ایک دفعہ یہ سمجھ لو کہ اللہ مجھے ضروری ہے. ایک دفعہ وہ محبت کے دعوے جو تم لوگوں سے کرتے ہو, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, تمہارے لیے جان دے دوں گا, وغیرہ 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 وغیرہ, سو کالڈ تھنکنگ کے ساتھ جو تم کرتے ہو. اوکے, ایک دفعہ اللہ کے لیے چھوٹی سی محبت کی فیلنگز دل میں بنا کر ارادہ کر لو کہ مجھے میرے اللہ کی محبت چاہیے. پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے نہیں بدلتی, پھر دیکھو تمہارے اعمال کیسے نہیں سدھرتے, پھر دیکھو تم اللہ کے لیے بڑی بڑی بازیاں کیسے نہیں مارتے. اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ مومن نہیں رہتا اس دنیا میں. مومن پر پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. مومن نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, لوگوں کو بھی بچانا ہے. لیکن جو مومن اپنی جہنم کی فکر نہ کرے, اپنی جنت کی فکر نہ کرے, وہ کسی اور کو کیسے بچائے گا یار؟ جس مومن کو اپنی زندگی کی فکریں لگ گئی ہوں, وہ کسی اور کو کیا سوچے گا یار؟ جو مومن خود اللہ سے دور ہو چکا ہو, بیزار ہو چکا ہو, اللہ کے ساتھ تنگ ہوتا ہو, اللہ کی باتوں سے تنگ ہوتا ہو, اللہ میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو, وہ کسی اور کے دل میں اللہ کی جذبے کیسے بنائے گا یار؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے, اللہ کے بندے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن, جس کا مٹیریل انسان اور پتھر ہے.
دنیا میں تو جب کوئی بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اٹھا لیتے ہو، اور یہ جو گندے گندے اعمال کر کے تمہارے گھر والے، میں، میرے گھر والے، میرے دوست، تمہارے دوست، بے حیائیاں کر کے، گناہ کر کے، اللہ سے بے وفائیاں کر کے جو ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، کون بچائے گا ہمیں؟ کون ہمیں پیچھے کرے گا؟ کس کا انتظار ہے ہمیں؟ کیوں ہم اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم اس لیول کی محبت کر چکے ہیں اس دنیا سے یار؟ کیا دیا ہے ہمیں اس دنیا نے؟ دکھ، درد، پریشانیاں، آزمائشیں، بس کہ بھی محبت ہے اس سے۔ اور اللہ نے کیا دیا تمہیں؟ راحت، سکون، اطمینان۔ جہاں لوگوں نے ساتھ چھوڑا وہاں تجھے اللہ ملے گا، جہاں لوگ تجھے دھکا دیں گے تجھے اٹھانے والا تیرا اللہ ہوگا، جہاں لوگ تجھے ڈی موٹیویٹ کریں گے وہاں اللہ آئے گا تجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اور ایسے رب میں تجھے انٹرسٹ نہیں ہے، ایسے رب کو تو ٹائم نہیں دے رہا، ایسے رب کے لیے فیصلے نہیں کر رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کب تک کرے گا دنیا داری؟ کب تک کرے گا یہ دنیا میں موجود بتوں کی پوجا؟ یار آنا یار، اللہ کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے بندو۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے پکارو میں سنوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہیں ویلیوز دوں گا، میرے پاس آؤ، عزتیں چاہیے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں تو مجھے سے ہے ساری، میرے پاس ہے عزتوں کا خزانہ، آؤ دے دیتا ہوں۔ تم نے یہ کیوں کرائٹیریا سیٹ کیا کہ مجھے اچھی جاب ملے گی تب جا کے مجھے عزت ملے گی؟ تجھے دولت چاہیے، آ جاؤ اللہ کے پاس، ملے گی تمہیں دولت۔ ایک دولت وہ ہے جو کاغذ کے نوٹ ہے، ایک دولت وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں دولت ہے، ہدایت۔ ہدایت لے لو، پیسوں کے بغیر زندگی گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہدایت کے بغیر زندگی گزر جائے مسئلے ہی مسئلے۔ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں یار؟ اتنا بڑا قرآن، 30 سپاروں پر مشتمل قرآن، کب پڑھیں گے؟ آخری دنوں میں؟ بیماری کے دنوں میں؟ بیساکھیاں جب ہاتھوں میں آ جائیں گی؟ جب حافظہ کمزور ہو جائے گا؟ جوانی میں ناچیں گے، جوانی میں گائیں گے، جوانی میں سیر سپاٹے کریں گے، جوانی میں سو کالڈ لورز بنائیں گے، جوانی میں بے حیائیاں کریں گے، اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے؟ کتنا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ بڑھاپے میں تو ہائے ہائے سے فرصت نہیں ملتی، بیٹا یہ لا دو، بیٹا وہ لا دو، اس سے فرصت نہیں ملتی۔ دیکھو نا اپنے باپ دادا کو، دیکھو نا اپنے ماں باپ کو یار۔ کمال تو یہ ہے کہ تم وہ عمر جو باغی ہوتی ہے، وہ عمر جس میں جوش ہوتا ہے، جس کی ڈیزائرز پیک لیول پہ جا کے ہٹ کرتی ہیں لوگوں کو، اس عمر میں تم اپنے اللہ کو اپنی مرضی سے چوز کرو کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مان چکا ہوں، میں گواہی دے چکا ہوں اس بات کی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ بس انف، I don't need anything، مجھے نہیں چاہیے کچھ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ فیصلہ تم نے جوانی میں کرنا ہے، اور تم جوان ہو، جب یہ فیصلہ تم جوانی میں کرو گے تو تمہاری زندگی میں دین ٹاپ پہ چلا جائے گا، اور تمہاری وجہ سے معاشرے میں ٹاپ پہ چلا جائے گا، پھر معاشرہ پوری دنیا میں اس دین کو ٹاپ پہ لے جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ دین ہمارا گھر ہے یار، نان مسلم اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، یقین کریں، یہ اللہ ہمارا اللہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ نان مسلمس تو اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کے نہ ماننے سے اللہ چینج تو نہیں ہو جائے گا نا؟ لیکن پھر بھی ہم جس طرح اللہ کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جس طرح اللہ کے عقیدے ہیں، ان کے دلوں میں تو نہیں ہے نا بیچاروں کے، تو ہم نے محنت کرنی ہے نا۔ بس نہیں، یہ گمراہیوں کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بے حیائیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، حلال رشتوں میں رہتے ہیں، حلال کاموں میں رہتے ہیں، حلال ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، اچھی اچھی زندگی سپینڈ کرتے ہیں، خوشی خوشی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، جو بھی حالت آئے اللہ کی طرف سے اٹس اوکے، فائن، اوکے، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اللہ بیمار کر دے کوئی بات نہیں، اللہ صحت مند کر دے کوئی بات نہیں، اللہ غریب پیدا کر دے کوئی بات نہیں، اللہ امیر پیدا کر دے کوئی بات نہیں، مایوسی کس بات کی، غرور کس بات کا؟ بس اللہ ہے نا، کافی ہے۔ چاہے اس اللہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو سٹارٹ کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ سب سے بڑی دولت اللہ ہے، سب سے بڑی کامیابی اللہ ہے۔ اس دنیا میں ہم کیوں آئے تھے؟ اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ کی ماننے،
تو ہم تو اللہ کو مان چکے الحمدللہ. ہمارا تو 80% کام ہو گیا, ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا. اب مشنز ہے, کچھ ویژنز ہے جو ہم نے کرنا ہے. 20% کام باقی رہ گیا. اب اللہ کے لیے فیصلے کرنے, اللہ کے لیے بے حیائیوں سے منہ موڑنا ہے, اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ کے لیے عبادتیں کرنی ہے, بھلے وہ مشکل لگے. بس یہ کرنا ہم نے, تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. مجھے آپ لوگوں سے امید ہے, اور آپ لوگ مجھے کبھی بھی نا امید نہیں کرتے, کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں. آپ لوگ بچے نہیں ہیں کہ ایک بات 10 دفعہ سمجھائی جائے گی تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی. بس یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ مشکل تو نہیں ہے, مجھے سمجھ آ گئی تمہیں بھی آ سکتی ہے. اب عمل کرنا باقی ہے, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, تم بھی کوشش کر لو, مشکل نہیں ہے. اور جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے, لوگ اسے آتے ہیں اٹھانے کے لیے, اور اس کے گرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح جب تم اللہ کے راستے پر قدم رکھو گے تو تم سے غفلتیں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے, لیکن پھر وہ گناہ, وہ غفلتیں توبہ کے لائق ہوں گی. اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس اوکے, اٹس اوکے, کم آن, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, سفر کنٹینیو کرو. یہ فیصلے تو کر لیں تم نے یار. اپنے اللہ کو پیچھے چھوڑ کر ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ اللہ کو بھلا کر کیسے ہم اپنے آپ کا نام روشن کر سکتے ہیں اس پوری دنیا میں؟ نہیں کر سکتے. ناچنے گانے سے نام روشن نہیں ہوتا. یہ تو زندگی کی ایک سٹیج ہو جاتی ہے. جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو ناچنے گانے سے روک رہا ہوتا ہے, حالانکہ یہی لوگ جوانی میں ناچ رہے ہوتے ہیں, دنیا کو پاگل کر رہا ہے, لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ایڈکٹ بنا دیا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں, یہ لوگ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا ٹک ٹاک یوز کرنا اچھی بات نہیں ہے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ان نکموں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آج بھی کچھ ماؤں کے بچے تم لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے, ان کا اللہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا. یار آپ لوگ اچھے فیصلے کریں. آپ لوگ دور نہیں ہیں اللہ سے. کس نے کہہ دیا تمہیں کہ تم اللہ سے دور ہو؟ وہ آج ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ علی بھائی میں اللہ سے دور ہو گیا. میں نے کہا کس نے تم سے کہا؟ کہتے ہیں مجھے میرا ضمیر کہہ رہا ہے. میں نے کہا تمہارا ضمیر جو ہے وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے؟ کہتا ہے ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا ضمیر کتنا اللہ کو جانتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کسی ایسے شخص کی تم بات مانو گے جس کو کوئی علم ہی نہ ہو, جو پاگل ہو؟ تو کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا ضمیر کی بات کیوں مان رہے ہو بھائی, نفس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ اس کی تو تم نے کبھی اصلاح ہی نہیں کی, اسے تو تم نے کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. تو آج اگر یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو یا تم بڑے لیول کے گنہگار ہو, تو اس نے تو کرنا ہی یہی ہے. تم اس کو ایجوکیٹ کرو نا کہ نہیں نہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, نہیں نہیں جو اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ 60-70 سال کے گنہگار ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے. اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں, کور کر لیتے ہیں. اللہ اپنے آئے ہوئے کو واپس نہیں لوٹاتے. اللہ کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دوں. ایک بندہ مجھ پر توکل کر رہا ہے, ایک بندہ میری باتیں سن کر میری محبت کو دل میں بٹھانے کی سٹرگل سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ نو, ایجوکیٹ کرو اسے. تو یہ حال ہمارا بھی ہے. فتوے جاری کر دیے ہم نے اپنے آپ پہ, او جی میں نے تو بہت بڑے گناہ کر لیے تو کیا کرے گا؟ آگے بھی کرے گا؟ نہیں. تو پھر دوسرا آپشن عبادت, وہ مشکل ہے, کرو. گناہ بھی آسان نہیں تھے, کر لیے, اب عبادت بھی کرو. کر سکتے ہو تو یہ نہ نہیں ہوتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, چپ بیٹھ. نہیں کر سکتے. پہاڑوں میں سے راستے بنائے ہیں تم نے, لوہے کو ہوا میں اڑا کے دکھایا تم نے لوگوں کو. ایروپلین کی بات کر رہا ہوں. 2 نازک سی پٹریوں پر تم نے اتنی لمبی ٹرین چلا دی. نماز نہیں پڑھ سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. توبہ نہیں کر سکتے, جنت نہیں بنا سکتے, اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ جو چیز آسان ہے وہ مشکل, جو مشکل ہے وہ آسان. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کنفیوز کر دیے جاؤ. شیطان نے یہی اللہ کو کہا ہے کہ دنیا ان کے لیے آسان کروں گا, دنیا ان کے لیے اٹریکٹیو کروں گا, آخرت سے ان کو ڈراؤں گا, تجھ سے ان کو ڈراؤں گا, تجھ سے ان کو غافل رکھوں گا. وہی ہو رہا ہے. تم کس کی مان رہے ہو؟ ہم اللہ کی طرف. تمہاری ویلیو اللہ کے پاس ہے. ابھی آؤ, ابھی دل ہی دل میں سوچو کہ اللہ آج سے میری زندگی آپ کے حوالے, جتنا کرنا تھا کر لیا, آج کے بعد نہیں کروں گا. اللہ جتنا
شیطان نے مجھے یوز کرنا تھا اپنے لیے، کر لیا. اس کی 60-70 سال کی محنت پر میں نے ابھی ایک توبہ کر کے پانی پھیر دینا. کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ سب انشاءاللہ کریں دل سے. شاباش. میں اپنی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے نہیں دوں گا. یاد رکھنا، میں اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے وقت کو قیمتی سمجھو. جو توبہ تم کل میں کرو گے نا وہ آج بھی تم کر سکتے ہو. جو نماز تم کل سٹارٹ کرو گے وہ آج بھی کر سکتے ہو. جس اللہ کو ڈھونڈنے کی اور جس اللہ کو راضی کرنے کی سٹرگل تم سال بعد، شادی کے بعد، گھر بننے کے بعد کر سکتے ہو نا، تو وہ اللہ آج بھی تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. تم آج بھی وہ محنت کر سکتے ہو. تو اپنے آج کو چھوڑ کر کل کے فیصلے نہیں کرو. کل میں جاؤ گے تو کل آگے چلی جائے گی. آج ابھی اسی وقت یا اللہ میں تیرا، یا اللہ یہ گناہ تھے میری زندگی میں 2 4 20 30، یہ نے میں نے چھوڑ دیے. مجھے نہیں پتا، بس میں نے چھوڑ دی. کیوں چھوڑے؟ تیرے لیے چھوڑے. اب اگر تو میری توبہ نہیں قبول کرے گا تو یہ تو ناانصافی ہوئی، اور اللہ تو ناانصافی کرتے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمین اور آسمانوں کو بنانے والے، اے پہاڑوں کے حجم کو جاننے والے، اے زمین کو بچھانے والے، آسمان کو بلندیاں دینے والے، ہواؤں کو سلانے والے. اے اللہ، تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو ایک ہی بادشاہ ہے، باقی کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو ہی وہ ذات ہے جس سے خوف اور ڈر رکھنا جائز ہے. یا رب کریم، ہم تیرے بندے ہیں. آپ ہی نے ہمیں بنایا. جس طرح آپ نے باقی مخلوقات پیدا کی، اسی طرح آپ نے ہمیں بھی پیدا کیا. اے اللہ، جس طرح سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، اسی طرح ہم نے بھی ختم ہو جانا. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا کی دعا کرتے ہیں. اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما. اللہ، ہم گنہگار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہے، بے حیا ضرور ہے، عبادت میں سستی ضرور کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے دل کے کسی کونے میں تیری محبت ہے جو کب سے شور مچا رہی ہے، جو کب سے ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے استعمال کرو، مجھے فیل کرو. اے اللہ، ہم اس محبت کو محسوس کرنے کی التجا تجھ سے کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیرے لیے جان دے سکتے ہیں. اے اللہ، ہم تیرے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں. اے اللہ، ہم تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں. بس اے اللہ، ہمیں ہمارے گندے اعمال نے گھیر رکھا ہے. ہمیں ہمارے اعمال تیری طرف نہیں آنے دے رہے. یا رب کریم، اگر تو تھوڑی سی مدد کر دے تو تیری تھوڑی سی مدد بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی. اے اللہ، اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس انسان کی زندگی بدل دیں تو اے اللہ اس انسان کی زندگی بدل جائے گی. اے اللہ، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم وہ گناہ جو ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر کرنا چاہتے ہیں وہ تیرے خوف سے چھوڑنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں چھڑوا دے. اے اللہ، وہ عبادتیں جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ، آج تک تجھے ناراض کیا، آج تک تجھے اگنور کیا، اب نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ، اس ارادے کو عمل دے دے، اس ارادے کو پختگی دے دے. اے اللہ، آج تک جتنا تجھے ناراض کیا، اب اس سے بھی زیادہ تجھے راضی کرنے کے لیے کوششیں کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم، ہماری زندگی ایک ایک دن کرتے کرتے آخرت کی طرف، تیری ملاقات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یا رب کریم، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہو تو بے بسی اور مایوسی ہمارے چہروں پر نہ ہو، بلکہ ایک مسکراہٹ ہو، دل میں ایک اطمینان ہو، تیری محبت ہو، تیری رحمت سی امید ہو. یا رب کریم، ہمیں ایسا بنا دے. اے اللہ، ہمارے اعمال کو سدھار دے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تجھ سے کٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اے اللہ دنیا کی مشغلوں کے حوالے ہو چکے ہیں، چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کی لذتوں کو اگنور کر رہے ہیں. اللہ، ایسے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ، اگر ہم میں سے تو کسی سے ناراض ہے تو اے اللہ آج ہی راضی ہو جا، ابھی راضی ہو جا. اے اللہ، ہم میں سے جو جتنے لیول کا گنہگار ہے، اے اللہ اگر تو گناہوں کو معاف کر دے تو تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کے گناہوں کو کیوں معاف کیا. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے، ہم سب کو ایک مقصد عطا کر دے، ہم سب کو آخرت کا شوقین بنا دے، ہم سب کو اپنی محبت، اپنی رضا کے رستوں پر لگا دے، ہمیں جنت کے راستوں پر لگا دے، ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی چالوں سے بچا لے. اے رب کریم، اے رب کریم، تو بے نیاز ہے،
تو تو گناہوں سے پاک ہے، ہم تو خطا کار ہیں، ہم نے تو گناہ کرنے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ ول پاور کریٹ کر دے کہ جو ہمیں بڑی بڑی نیکیاں کرنے پر آمادہ کر دے، وہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ کر دے کہ جس سوچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگیاں اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ان کو خود دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ تو دلوں کی باتوں تک کو جانتے ہیں۔ یا رب ہم سب کو اپنا کنیکشن دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا تعارف دے دے۔ اے اللہ ہم تیرے بغیر مزید نہیں رہنا چاہتے، بس تجھے ساتھ لینا چاہتے ہیں، تجھے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نیک تمناؤں کو قبول کر لے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو لوگ جانے والے ہیں آج کی رات، اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ جو لوگ زندہ رہنے والے، اے اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں، جو بھی بے چینیاں، جو بھی مشکلات ہیں تو بہتر جانتا ہے، اور آپ کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، ناممکن بھی ممکن ہے۔ اے رب کریم جو فیصلہ تیری طرف ہے، تیری طرف سے اس پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمین آمین آمین۔ کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے دی گئی۔ کنگریچولیشنز، اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کنگریچولیشنز، اللہ رب العزت نے آپ سب کی سن لی، سب کی، سارے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کا وقت ہوپس ہو کہ میں نے ضائع نہیں کیا ہوگا، اس کو قیمتی بنانے کی میں نے بھرپور کوشش کی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اللہ کے تعلق کو ڈے بائی ڈے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس پہلے اپنے اوپر دھیان دیں۔ آج ہی جو تمہاری زندگی میں برائیاں ہیں، بدعملیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، چھوڑ دو، آسان ہے، چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو۔